مگر اپنے خامدوں کے سامنے، او آبائہن یا اپنے باپ دادا کے لیے، او آبائی بعولتہن یا اپنے خامدوں کے باپ دادا کے لیے، او ابنائہن یا بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے دیگر بیویوں سے جو بیٹے ہیں ان کے لیے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائہن یا اپنی مسلمان عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یہ او نسائہن تک ہم نے میرے خیال سے پڑھا تھا، ایسا ہی ہے جی۔ اس میں نا ایک پورشن ہمارا رہتا تھا پیچھے سے، ہم پہلے یہ آیت آگے سے کور کر لیتے ہیں، تو وہ پیچھے والا پورشن نا اس کے بعد ہم کور کرنا ہے، اور آج اس آیت کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھی کن کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن تک آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے خامن سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد او آبائہن، آپ کے اپنے والدین سے، دادا سے، اپنے ابا جان سے، دادا سے، پردادا سے، اس طریقے سے سو آن، کسی سے پردہ نہیں ہے۔ او آبائی بعولتہن، اپنے خامدوں کے باپ دادا جو ہیں، یعنی آپ کے جو سسر ہیں، سسر کے ابو، سسر کے ان کے ابو، مطلب اس طریقے سے پوری لڑی ہے۔ او ابنائہن، یا آپ کے جو بیٹے ہیں، بیٹوں کے بیٹے آگے، آپ کے ان کے بیٹے آگے، کسی سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او ابنائی بعولتہن، یا آپ کے جو شوہروں کے دوسرے بیٹے ہیں۔ شوہروں کے دوسرے بیٹے کون سے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ میں نے نام بتائے تھے، 3 قسم کے نام میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے تھے، کسی کے ذہن میں ہے کہ شوہر کے دوسرے بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ چلیں یہ بتا دیں کہ اللاتی بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ سر میرا سر خیال اللہ ہے سے ہو، جی بتائیں جلدی۔ جو سیکنڈ وائف سے ہو، مطلب یا ان کے ساتھ طلاق ہو چکی ہو، یا مطلب وہ آپ کے اس بیوی سے نہ ہو، دوسری بیوی سے ہو، مطلب تو وہ آپ کے دوسری بیوی کے وہ الائتی، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ والے اولاد ہوگی۔ دیکھیں، اللاتی کا سادہ سا ذہن میں رکھیں، اللاتی وہ آپ کا بہن بھائی ہوتا ہے جو صرف والد کی طرف سے بہن بھائی ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے 3 قسم کے بتائے تھے، ایک بتایا تھا عینی بہن بھائی جس کو حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں، کہ آپ کی والدہ، آپ کا وہ بھائی جس کی والدہ بھی اور والد بھی سیم ہے، ٹھیک ہے، عمومی طور پہ جیسے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ایک اللاتی بہن بھائی ہوتے ہیں، اللاتی کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو، یعنی والد کی 2-3 شادیاں ہیں اور کسی دوسری بیوی سے جو ہے وہ آپ کا بھائی، ان کی کسی دوسری بیوی سے جو ہے نا بیٹا ہے ان کا، تو وہ آپ کا بھائی لگتا ہے۔ وہ کون سا بھائی ہے؟ آپ کا اللاتی بھائی ہے، یعنی آپ کی والدہ سیم نہیں ہے، والدہ آپ لوگوں کی الگ الگ ہے لیکن والد سیم ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اخیافی بہن بھائی جسے کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، یا آپ لوگ نوٹ کر لیں، یا تو ذہن میں رکھ لیں یا نوٹ کر لیں۔ اخیافی بہن بھائی اسے کہتے ہیں کہ جو والدہ کی جانب سے ہو، کہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کیس کہ والدہ کی بعض اوقات جو ہے وہ یا تو والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے نا وہ والدہ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر کہیں اور نکاح ہوتا ہے اور وہاں سے پھر اولاد ہوتی ہے، آپ پہلے والے سے ہیں یا آپ بعد والے سے ہیں، تو وہ جو پہلے والا ہوگا یا آپ بعد والا جو ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ اخیافی بہن بھائی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اخیافی بہن بھائی جو ہے نا وہ والدہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اللاتی بہن بھائی جو ہے وہ صرف والد کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور عینی بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں، والد بھی ایک ہوتا ہے اور والدہ بھی ایک ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں نا کہ او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے دیگر جو بیٹے ہیں، بیویوں سے بیٹے ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے بیٹے ہیں۔ پھر ساتھ فرمایا او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، جی کسی کا کوئی میسیج آ رہا ہے؟ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب بھائی کون سے ہیں؟ وہ بے شک اللاتی ہوں، وہ بے شک اخیافی ہوں، وہ بے شک عینی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ آپ کے جو بھائیوں کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے کیا لگیں گے بلا؟ بھائی کا بیٹا بھانجے کیا لگتا ہے؟ بھانجے لگیں گے، بتیجے لگتے ہیں میرے خیال سے بھائی کے بیٹے۔ بھتیجے، جی بھتیجے سر سر، بھتیجے، بہن کے بیٹے تو بھانجے ہوں گے۔ جی سر بھتیجے، ہاں، تو بتیجوں سے بھی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ او بنی اخواتہن، اپنے بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے، بہنوں کے بیٹوں سے، ٹھیک ہے۔ او نسائہن، اچھا اب وہ بہن اور بھائی کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللاتی بہن بھائی
ان کے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے، اخیافی بہن بھائی ان کے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے، عینی بہن بھائی ان کے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے، او نسائین یا مسلمان عورتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ان کا کوئی پردہ نہیں ہے، ہاں جو بالکل ہی واقفیت نہیں ہے اور کوئی باہر سے آتی ہے، میں نے آپ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو ڈسکس کی تھی۔ اس کے بعد اگلی چیز پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اصل میں غلاموں کو اور لونڈیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ او ما ملکت ایمانہن، ٹھیک ہے، یعنی تم ان کی وہ تمہاری ملکیت میں ہے، ایسے ہی ہے نا، تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے، اور یہ خاص طور پہ وہ غلام ہیں جو پے در پہ جو ہے نا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یعنی ان کے والد بھی آپ کے باپ دادا کے غلام تھے، ٹھیک ہے، اب تو غلام کا سسٹم بہت مطلب ختم ہو گیا نا، اور اسلام نے اس کو پسند بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ اس وقت دور تھا بہت زیادہ، تو اسلام نے اس کو جو ہے نا وہ اس کے احکامات بھی ساتھ نازل کیے۔ تو اوما ملکت ایمانہن، تو کہ تمہارے دائیں ہاتھ کی جو مالک ہیں، تمہارے غلام جو ہیں، جو پے در پہ کام کر رہے ہیں، کہ ان کا والد بھی یہاں پہ غلام تھا، پھر ان کے بچے بھی یہاں پہ ساتھ ہیں، پھر سارے اس طریقے سے سسٹم چل رہا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پردہ نہیں ہے، چونکہ ان سے پورا کام آنا جانا لگا رہتا ہے ان سے۔ پھر ہے اوی التابعین، یا ان کے نوکر چاکر، وہ اس میں آ جاتے ہیں نا، یعنی کہ جو پہلے آپ کے غلام تھے، پھر ان کے آگے پھر غلام وہی والے ان کے بچے ان کے ساتھی، میں غیر اولی الاربتی، اور وہ بھی نوکر چاکر اس بات میں شامل ہیں کہ جو عورتوں کے حاجت مند نہیں ہیں، یعنی بہت بزرگ کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ گھروں میں ہوتے ہیں بہت زیادہ بزرگ جو ہے نا، انہوں نے رکھے ہوتے ہیں بندے جو ہے نا تھوڑا بہت کام کرنے کے لیے، کوئی چیز وہاں سے لے آیا، ان کا گھر بار نہیں ہوتا سم ٹائم، ٹھیک ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، بس ایسے ہی جو ہے نا وہ، تو اس طریقے سے ان سے بھی کوئی ضروری نہیں ہے پردہ کہ بھئی بندہ ان سے پردہ کرے، جو بالکل بزرگ ہیں، بالکل بزرگ ہوتے ہیں نا بعض من الرجال، بندوں میں سے۔ اسی طریقے سے سم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کزن میں نا، کزن بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کزن جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں بہت بات کی بات، اور ایک کزن ہی ہوتا ہے جسے پردہ ہوتا ہے، اصل میں اوریجنل میں پردہ ہوتا ہے اس سے، لیکن اس کی عمر اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بچوں کے آگے بچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو مطلب اتنی اس کی ایج ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ 80 to 90 80 90 ہو جاتی ہے۔ تو اب دوسرا جو اس کی کزن ہے، تو اس کی عمر جو ہے وہ 25 ہے، 20 ہے، تو اب بھی دیکھو وہ بہت زیادہ بزرگ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسے پردہ کیا جائے، لیکن اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ بزرگ سے پردہ کرنا ہے کزن ہونے کی حیثیت سے، تو کر لے، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس میں جواز کی حد تک قرآن کریم نے ڈسکس کیا ہے اسے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب الطفل الذین، یا وہ بچے جو چھوٹے ہیں نا، نابالغ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء، ساتھ یہ بھی کہا کہ جن کو عورتوں کی چھپی باتوں کا پتہ نہیں ہے، جن کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، تو ان سے بھی پردہ ضروری نہیں ہے بچوں سے نا۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں اسی چیز سے ریلیٹڈ ایک حدیث آئی ہے جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کب تک بچوں کو پتہ نہیں ہوتا یا بچوں کو علم نہیں ہوتا، تو وہ جو حدیث ہے نا جس میں سنن ابی داؤد میں، جس میں اشارہ ملتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے بلکہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، کہ جب وہ آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے نا، تو آپ ان کو نماز کا حکم دو، آرڈر دو کہ بھائی نماز پڑھو، آج وہ نماز پڑھنے چلیں، چلو نماز پڑھنے چلیں، اس طریقے سے۔ لیکن وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو تھوڑا سا ہلکی سی سرزنش بھی کرو ساتھ، اور ایک اور چیز بھی فرمائی، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو الگ کر دو، 10 سال کے جو بچے ہیں ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ کہاں تک بچے کی ایج ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ پردہ کریں، تو یہ ایک اندازہ تن ہے، 10 12 13 14 اس تک یہاں جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے کام۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو ایک اشارہ ملتا ہے، تو یہ تو اللہ کے وسلم نے، آپ کو پتہ ہے بلوغت کے بعد اللہ کے وسلم نے نہ بچوں کو لیٹنے کا، بچے چھوٹے جو بچے ہیں نا ان کو بھی ایک بسترے میں اجازت نہیں دی، اسلام نے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے بالکل اوپر تک لے کے گیا، اور ایک چھوٹی چھوٹی تربیت کو ہاتھ ڈالا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ایون گرلز کے ساتھ نہیں لیٹ سکتی ایک بسترے میں ایک چادر کے اندر، نہ بوائز کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں ایک بسترے میں ایک چادر کے اندر، کہ بھئی ہم جو ہے نا اس طریقے سے لیٹیں گے،
تو عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ اور کسی کے مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کہیں پہ مہمان کے طور پہ جاؤ تو وہ ایک ہی کمبل دے دیتے ہیں، ایک ہی چادر دے دیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی عمومی طور پہ ان سے کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اسلام میں یہ چیز پسند نہیں کی گئی، جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اپنے اپنے الگ الگ بستروں میں سو. تو اس کی کیا جو وجوہات ہیں اور کیا اس میں حکمتیں ہیں، اور یہ حکمتیں سب لوگ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو جو ہے وہ دماغ دیا ہوا ہے، عقل دی ہوئی ہے، دانائی دی ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو بچے ہیں لم یظہروا علی عورات النساء، جن پہ عورتوں کے چھپے معاملات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہیں، ان سے بھی آپ لوگ پردہ نہ کریں. کوئی پرابلم نہیں ہے، بچوں سے کیا پردہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 25 سال کا بھائی بھی جو ہے وہ بھی آپ اس کو کہیں بچہ ہے. ولا یضربن، اور نہ وہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ نہ یہ ماریں بارجلہن، اپنے قدموں کو، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ وہ اپنی بناؤ سنگار جو ہے، زینت جو ہے، ان کو ظاہر کریں. اس مقصد کے لیے اپنے قدموں کو نیچے نہ ماریں. پازیب پہنتے تھی عورتیں پرانے دور کی، آج کل میرے خیال سے یہ رواج بہت کم ہو گئے، لیکن وہ عورتیں پازیب پہن کے جو ہے نا وہ آواز آتی ہے اسے چھن چھن کی اور اس ٹائپ سے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی منع کیا کہ ایسا کام جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں، جس سے لوگ ادھر کو دھیان کریں کہ دیکھیں کہ بھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس ٹائپ کا کوئی بھی کام جو ہے اسے منع کیا گیا. سر میرا ایک اچھا کوشچن ہے. جی، میں نا کوشچن اینڈ میں لیتا ہوں سہیل بھائی، اینڈ میں لیتا ہوں، یا آپ ذہن میں اوکے رکھیے گا. سر. ہیں اوکے سر. ہاں. تو میں ایک چیز یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نا، جس کو کہتے ہیں سد ذرائع. سد ذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے اگر کوئی غلطی پیدا ہو رہی ہے، کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے نا، اس کام سے ہی روک دینا، اگرچہ وہ کام اپنی ذاتیات کے اعتبار سے اور اپنے اندر کوئی ایسی غلطی نہیں لی ہوئی اس نے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھو، اب اس میں کیا ہے کہ ایک عورت نے قدم مارا ہے، قدم مارنے میں کوئی خرابی ہے کہ بھئی بندہ نیچے پاؤں مارے، پاؤں مارنے میں کوئی غلطی، کوئی خرابی یا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. آپ پاؤں مار لیں، میں ماروں نیچے قدم زور سے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس میں غلطی کہاں ہے؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پہ اگر پاؤں مارتے ہیں تو اگلا کام کیا اس سے پروڈیوس ہوتا ہے، یعنی اگر آپ یہ ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس ریئیکشن کی بیس پہ، ایکشن کی بیس پہ یہ کوئی غلطی کنسیڈر نہیں ہوئی، یہ ریئیکشن کی بیس پہ غلطی کنسیڈر ہو رہی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، بے شک کوئی بھی ہے، مرد بھی سم ٹائم جو ہے نا اٹریکشن کے لیے کوئی بھی کام کریں، یہ ایسا ہے کہ دونوں کے لیے ایک سمجھ لے حکم ہے، خاص طور پہ ان کے لیے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایسا کام جس کے ذریعے غلط کام کی طرف اپروچ ہوتی ہے، اس کام سے منع کر دینا، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. تو یہ سمجھ لیں کہ اسلامک فقہ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سد ذرائع. تو یہ چیز اس لیے منع کی گئی اور یہاں سے یہ اصول بھی سمجھ آتی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو پیچھے ڈسکس ہوئی ہیں کہ ان سے پردہ ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، حفاظت کرنی ہے اپنی، مردوں نے بھی کرنی ہے، عورتوں نے بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، پورا کیئر کرنا ہے، کوئی بھی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی اٹریکشن والا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا سینٹ یوز نہیں کرنا آپ نے لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرے، ادھر آئے وہ کرے بات چیت، اور اس طرح کی لوچدار بات نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے کیا کہا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ معافی طلب کرو، توبہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کام ہی ایسے ہیں کہ آپ اس میں غلطی کر سکتے ہیں. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ ڈٹ جانا اور کہنا غلطی نہیں ہے اور غلطی کو غلطی کنسیڈر ہی نہ کرنا، یہ تو بہت اوپر والا درجہ ہے نا کہ انسان بہت سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس غلطی کے اوپر ڈٹنا نہیں ہے، فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے. غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. لعلکم تفلحون. کیوں بھائی آپ لوگوں نے معافی کیوں مانگنی ہے؟ اس لیے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تفلحون کا معنی ہوتا ہے فلاح، اور فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسان جب اپنی فصل کو دیکھتا ہے کہ وہ پک گئی ہے تو وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کاٹ لیتا ہے اسے. تو اسی طریقے سے کامیابی جو ہے وہ انسان کی، اللہ تعالیٰ کی جو کامیابی ہے وہ قرآن کریم میں ڈسکس ہے. اللہ تعالیٰ جسے کامیابی سمجھتے ہیں، پیسے کو کامیابی نہیں سمجھا، عہدے کو کامیابی نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فقط فاز، یہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں.
تو یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کا ایک پورشن چھوٹا سا پیچھے رہتا ہے، وہ آپ ذرا پیچھے اس کو اوپن کریں اور زوم کریں اور یہاں پہ دیکھیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ آپ لوگوں نے نہیں ظاہر کرنی اپنی زینت، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی زینت سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی زینت سے مراد کہ جو ظاہر نہ ہو جائے، مطلب چہرہ مراد ہے، آپ کے لباس مراد ہے، کہ بھائی کون سی چیز ظاہر نہیں کرنی۔ آپ کو سادہ فارم میں بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب آپ لوگوں کو میں دینے لگا ہوں، پھر بھی اگر کوئی کوئریز آپ کو باقی رہ جائے تو آپ لوگ اینڈ میں پوچھ لیجئے گا۔ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آپ لوگ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عورتوں کو حکم ہے، ایک زینت ہے فطری زینت، ٹھیک ہے، اور ایک زینت ہے جو بناؤ سنگار کرتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے، ساکھ پہ مہندی لگا لی، سرما لگا لی، یا اس ٹائپ کی مطلب چہرے پہ کوئی چیز لگا لی، ہاتھوں پہ لگا لی، پاؤں پہ لگا لی مہندی ٹائپ، اور بھی بہت سی چیزیں۔ یہ ہے بناؤ سنگار خود سے، اور ایک ہے فطری۔ یہ زینت دونوں طرح کی زینت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پردے کے حکم میں چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدم آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ سوال ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقف ہے، اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ہیں، ان دونوں کے موقف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بھائی پردہ ہے، چہرے کا بھی اور ہتھیلیاں پاؤں سب پردہ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اگرچہ یہی ہے کہ پردہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے۔ وہ کس طرح غلط سمجھا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ جو ہے نا وہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، یعنی آپ لوگ یہ ظاہر کر سکتے ہیں، یہ الا ما ظہر منہا پہ آتا ہے کہ جو چیز ظاہر ہو جائے۔ اب ذرا آپ لوگ غور کیجئے گا، یہ دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آپ نے غور کرنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پہ جس سے استدلال کرتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی پردہ چہرے کا نہیں ہے، اس میں عبداللہ ابن مسعود کے ابن عباس کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی وزینت الظاہرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، تو کہتے ہیں وزینت الظاہرہ، ظاہری زینت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے الوجہ، چہرہ، وکحل العین، سرما آنکھ کا، وخضاب، آپ کی مہندی شہندی جو لگاتے ہیں آپ، الکفی ہتھیلیوں پہ۔ کہتے ہیں فہذی تظہر فی بیتها لمن دخل من الناس علیہا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ یعنی اصل میں ان کی مراد یہ تھی کہ جو گھر میں داخل ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ ہم محرم بندے کو داخل کرتے ہیں نا، محرم بندے کو داخل کرتے ہیں، تو ان کی اصل مراد یہ تھی کہ گھر میں جو داخل ہوتا ہے، یعنی جو محرم بندہ ہے، اس کے علاوہ یہ اس کے سامنے آپ جو ہے یہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلیاں اور مہندی شہندی ظاہر ہو جاتی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تھا۔ اس سے غلط معنی لیا ہے بعض لوگوں نے، غلط استدلال لیا ہے کہ پتہ نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر بھی جائیں تو آپ اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتے ہیں، باقی آپ پورا ویل کر لیں اس طریقے سے۔ اب میں آپ کے سامنے نا ایک دو چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو چہرے کے پردے کو کہتے ہیں ضروری ہے، واجب ہے بھائی، اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے علماء بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو چہرے کا پردہ نہ کرنے کے قائل بھی ہیں اور کرنے والا بھی بہت سے ہیں۔ اچھا، جو کرنے والے ہیں ان کے آپ دلائل دیکھیے گا، اور پھر نہ کرنے والوں کے دلائل دیکھیے گا۔ میں دو تین دلائل آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سیف سائڈ کون سی ہے اور مضبوط سائڈ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ سورہ احزاب کی ورس نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چہرے کے پردے کے دلائل میں نا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجی کا، آپ اپنے بیویوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہیے، کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں جو ہے نا ان کو اوڑھ کے رکھیں اپنے اوپر، اپنے سینوں میں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، کس لیے اوڑھنی ہے، چادریں کس لیے ڈالنی ہے اپنے اوپر؟ اس لیے کہ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچانی نہ جائیں۔ چلیں آپ لوگ مجھے بتائیں، بندہ پہچانا کیسے جاتا ہے؟ چہرے سے پہچانا جاتا ہے، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی ہاتھوں سے پہچان لیا ہے، یا قدموں سے پہچان لیا، لباس سے؟ عمومی طور پہ انسان کی پہچان کیا ہے؟
چہرے سے چہرے سے obvious بات ہے چہرہ ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی چادروں کو اوڑھے رکھیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفنا۔ کس لیے اوڑھنا ہے بھائی؟ اس لیے اوڑھنا ہے کہ آپ پہچانی نہ جائیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ پہچانی نہ جائیں، کیا کیا اس سے استنباط ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ چہرہ چھپائیں گے تو پہچانے نہ جائیں گے نا؟ تو یہ ہے چہرے کی پہلی دلیل، مضبوط قسم کی دلیل قرآن کریم سے۔ آپ لوگ مجھے صرف نا 3 منٹ دیجیے گا اور ویٹ کیجیے گا، میں نا ایک چھوٹا سا کام کر کے آ رہا ہوں ضروری۔ بہت شکریہ ویٹ کرنے کا، میں صرف 3 منٹ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے گا اس آیت کو، دیکھیے گا پیچھے سے آپ نا۔ اوکے سر۔ اوکے سر۔ اوکے سر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام برا۔ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلی آپ کو میں نے دلیل بتائی ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 سے، ٹھیک ہے، جو چہرے کے پردے کے دلائل پہ منحصر ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، وہ ہم نے پیچھے پڑھی ہے، جن بچوں نے سورۃ نور سٹارٹ سے پڑھی ہے نا، تو آپ لوگوں نے غور کیا تھا، وہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیچھے رہ گئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2661 ہے، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی تو وہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن معطل جو ہیں، وہ پیچھے جب گئے نا، اس حدیث میں یہ چیز ہے، جب آپ لوگ پڑھیں گے کھول کے اوپن کر کے، میں آپ کو نا یہ بخاری کا حدیث، یہ حدیث نمبر دوبارہ سینڈ کر دوں گا۔ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ جب گئے پیچھے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں، تو جناب عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا، صفوان نے نا مجھے پہچان لیا، اور کیونکہ انہوں نے مجھے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو میں نے کیا کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے کیا کیا، میں نے جب دیکھا کہ وہ اوپر کھڑے ہیں، میں نے فوراً سے اپنی بڑی چادر کے ساتھ چہرہ ڈھانپ لیا۔ تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بھائی چہرے کا پردہ تھا تو انہوں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا نا۔ تو یہ دوسرا ریفرنس ہے، جو مضبوط قسم کا ریفرنس ہے کہ چہرے کے پردے کے متعلق۔ پھر تیسرا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا، آپ صرف تھوڑا سا اس کو سن لیں تاکہ آپ کے نالج میں ایک چیز ہو کہ یہ جو ہے نا اس طرح کمپیریزن کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو کمپیریزن کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک بندے کے دلائل لے کے آپ کہیں نہیں 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 نہیں، بس چہرے کا پردہ ہے، بس میں کرتا ہوں چونکہ ہے اس لیے میں کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے بھی دیکھیں ایک اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کے صاف ستھرے ماحول میں، پھر آپ دیکھیں کہ مضبوط چیز کیا ہے اور اقرب الی الحق کیا ہے، پھر آپ وہ فالو کریں، زیادہ بہتر ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے ابو داؤد جو ہے نا، اس میں یہ روایت موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نا اونٹوں کے اوپر سوار تھے جب احرام کی حالت میں نا، چونکہ وہ احرام کی حالت میں پردہ فل اچھی طریقے سے ویل کرنا اور اس چیز کو منع کیا گیا، تو احرام کی حالت میں کہتے ہیں ہم جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ ساتھ اگر کوئی اونٹوں کے سوار والے ہمارے ساتھ سے گزرتے تھے نا بالکل قریب سے، تو ہم اپنی بڑی چادر سر سے چہرے پر لٹکا لیتے تھے۔ تو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ چہرے کا کوئی پردہ تھا تو وہ اس ماحول میں بھی، جس احرام کی حالت میں جس میں منع ہے، اس ماحول میں بھی یہ کام کرتی تھی۔ تو یہ تینوں چیزیں، تینوں مضبوط دلائل ہیں، جو میں نے، بہت سے دلائل اور بھی ہیں لیکن یہ مضبوط دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟
چہرے کے پردے کے دلائل 3 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59، بخاری کی حدیث نمبر 2661، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دی ہے۔ اب ذرا آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کہتے ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ ایک تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، تو انہوں نے وہ بات کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو وزینت الظاہرہ ہے نا، یہ الوجہ چہرہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو زینت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو الا ما ظہر منہا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائیں، ٹھیک ہے، جو obvious ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اصل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے پہلے والے لفظ کی کہ بھائی آپ لوگ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہوتی ہیں۔ کس کے سامنے زینت ظاہر کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ انہوں نے یہ بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ زینت ظاہر کس کے سامنے کرنی ہے اور زینت ظاہر کیا ہوتی ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ الوجہ وقح العین وخضاب الکف، ٹھیک ہے، نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ زینت ہے آپ لوگوں کی اور یہ آپ جو ہے نا کہ ہر ایک بندے کے سامنے ظاہر کریں، یہ ان کا معنی مراد نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اینڈ میں بات کی ہے نا کہ لمن دخل من الناس علیہا، جو تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے بندہ، یہ اس کے سامنے جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، گھر میں عمومی طور پہ نا محرم لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے اس بات کی یہ اتنی وہ نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس کی بیس پہ انسان چہرے کا پردہ جو ہے اس کو ترک کر دے۔ صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے 1531 نمبر 13 نمبر نا، اس سے بعض لوگوں نے جو ہے نا اسے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے استدلال ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا، سادہ فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہوا یہ تھا عبداللہ بن عباس کے راوی ہیں، کہتے ہیں فضل بن عباس نا وہ اللہ کے رسول کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی تو وہ فضل اس کی طرف دیکھنے لگ گئے نا، تو وہ عورت جو ہے وہ فضل کی طرف دیکھ رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کا چہرہ پکڑا اور رخ ان کا چہرے کو موڑ دیا، دوسری طرف کر دیا۔ تو یہاں سے نا بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ بھئی یہ دیکھو جی چہرے کا پردہ نہیں تھا، شاید اس لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا، فضل بن عباس دیکھ رہے ہوں گے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس حدیث سے کوئی وضاحت سمجھ آ رہی ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہو، یا عورت کے بارے میں ڈسکس ہوا ہو کہ عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، یا عورت کو اللہ کے رسول نے بعد میں حکم دیا کہ آپ پردہ کیا کریں، یا اس نے کہا کہ کوئی اس طرح کی بات ہے؟ ایک چیز کی وضاحت ہی نہیں ہے، آپ کس طریقے سے اس سے آپ ایک چیز اخذ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے چہرہ کھلا رکھنے والوں کے کچھ دلائل، اور بھی ایک دو ہیں لیکن بہت زیادہ ضعف پر مبنی ہے۔ تو یہ آپ دونوں کا کمپیریزن آپ لوگ کر لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھائی چہرے کے پردے کے جو دلائل ہیں وہ انتہائی مضبوط بھی ہیں اور اقرب الی الحق بھی ہیں، اور حیا بایا معاشرہ قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آیت کا جو پورشن ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سمجھ آ چکا ہوگا۔ آگے جی سمجھ آئے، کلیئر ہے؟ یس سر۔ اور میں نا اب اس کو میں ایک دفعہ جلدی سے اس کو ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں اس آیت کا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، آپ مومن عورتوں سے کہیے اللہ کے رسول، یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو آٹومیٹک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ہاتھ عمومی طور پہ اس کا جو ہے نا وہ اس کے پردے کے جو آواز کے بہت سے ہیں، وہ اگر ہاتھ اور پاؤں کا نا اس کا معاملہ نہیں ہے اتنا کہ اس پہ بہت زیادہ بندہ کہے کہ وہ ہے، لیکن چہرے کے پردے پہ بہت زیادہ ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رہیں بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں۔ آپ دیکھیں آلریڈی جو ہے نا وہ قمیض پہنی ہوتی ہے لیکن پھر ایک اور چادر لینے کا حکم ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خامدوں کے سامنے، او آبائہن، اپنے باپ دادا کے سامنے، اپنے خامدوں کے باپ دادا کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، ان کے بیٹے آگے سے، او ابناء بُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے دیگر بیٹے، او اخوانہن، اپنے بھائی بے شک الاتی ہیں، عینی ہیں، اخیافی ہیں، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بے شک وہ آپ کی بہنیں الاتی ہیں، عینی ہیں یا اخیافی ہیں، او نسائہن، یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے پردہ کرنے کا ضرورت نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ آپ کے جو غلام ہیں ان کے سامنے، او التابعین غیر